إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین، تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، توحید اور سنت کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، فکر آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دنیا سے کہیں زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے کی، اپنی آخرت کو بنانے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیو، دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد یہ زندگی ہمارے لیے ختم ہو جائے گی، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، اعمال صالحہ کر لیں، دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رکھا ہے اور بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، سورۃ الحشر پڑھیے، آیت نمبر 18، اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے، اپنا جائزہ لے لے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے، کل آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دیا، دنیا میں رہ کر کے ہمیں جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کتنی نیکیاں کر لی ہیں، کتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، قرآن کی تلاوت کتنا کی ہے، صدقہ و خیرات کتنا ہم نے کیا ہے، قرآن اور حدیث کی باتوں پر، دین کی باتوں پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کتنی نیکیاں ہیں ہماری، اور جائزہ لیں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت کم ہے لیکن گناہ بہت زیادہ ہے۔ ہر آدمی گناہوں کے پیچھے آج بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ کون ہے سب سے زیادہ عقل مند انسان؟ کیا جس نے دنیا کے اندر بہت زیادہ مال اور دولت کو حاصل کر لیا وہ بہت زیادہ عقل مند ہے؟ کیا جس کو دنیا کے اندر بہت زیادہ شہرت مل گئی، بہت زیادہ فیمس اور مشہور ہو گیا، وہ بہت زیادہ عقل مند ہے؟ کیا جس کو دنیا کے اندر کوئی عہدہ مل گیا، کوئی پوسٹ مل گیا، کوئی منصب مل گیا، کوئی ذمہ داری مل گئی، وہ بہت زیادہ عقل مند ہے؟ کون عقل مند ہے؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک انصاری آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی بتائیے مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مومنوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ اپنے اخلاق کو آج بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کر لیتے ہیں، جھگڑا کرنے پر اتار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے سے بڑوں کی آج قدر نہیں ہے، ماں باپ کا احترام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب ہمارے سماج کی اور ہمارے معاشرے کی آج یہ حالت ہے کہ آج مسلمان جن کو اللہ کے نبی اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ مسلمان آج اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ کہا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اور کہا، اللہ کے نبی بتائیے مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس۔ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد آنے والے مرحلے کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، اچھی طرح تیاری کرنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ معلوم ہو گیا عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی ہے جو انسان موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے
اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے، اس کے بعد آخرت میں حساب اور کتاب ہوگا، قبر میں سوال اور جواب ہوگا، سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اور آخرت میں میرے بھائیوں چھوٹے بڑے تمام کے تمام اعمال کا حساب ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ جو آدمی موت کو یاد کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے، اس کے لیے تیاری کرے، وہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ہم میں سے کون زیادہ عقل مند ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کو دنیا سے کہیں زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، دنیا سے کہیں زیادہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی آرائشوں میں پھنس کر کے وہ آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہماری آزمائش کے لیے ہیں، ہمارے امتحان کے لیے ہیں، ہمیں آزمانے کے لیے اللہ نے وہ تمام چیزیں بنائی ہیں۔ اور قرآن میں خود اللہ نے کہہ دیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین کے اوپر ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے، ہم نے اس کو زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزما لے کہ لوگوں میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ میرے بھائیوں، آج موتیں بڑی کثرت سے واقع ہو رہی ہیں، بڑی کثرت سے واقع ہو رہی ہیں۔ آدمی کینسر کی بیماری سے مر رہا ہے، آدمی ہارٹ اٹیک کی بیماری سے مر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو کر کے آدمی اس دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ حادثات آج بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، ٹرین کا حادثہ ہے، بس کا حادثہ ہے، بائک کا حادثہ ہے، پلین وغیرہ کا حادثہ ہے۔ ابھی احمد آباد گجرات کے اندر ایک پلین کریش ہوا، تقریباً 250 لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت میرے بھائیوں، جس کے پیچھے ہم بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ابھی کچھ سال پہلے کورونا آیا تھا، کورونا کووڈ کے ٹائم پر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی لاشوں کو دیکھا تھا۔ لاشیں اتنی تھی، لوگ ان کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، قبرستانوں میں جگہیں کم پڑ گئی تھی۔ یہ حالات تھے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے مرنا سب کو ہے، موت کب آ جائے گی، کس لمحے آ جائے گی، کس وقت آ جائے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ شاعر نے کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہر ایک کو موت آئے گی اور بچنا کسی کو نہیں ہے، کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ نے قرآن میں صاف طور پر اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ اور جب مرنا ہے تو کوئی انسان یہ بھی نہ سوچ لے کہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ شاعر نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ مرنے کے بعد انسان کے اخروی زندگی کے سفر کی شروعات ہو جاتی ہے، چھٹکارا نہیں مل جاتا ہے۔ ہاں، اب مرنے کے بعد کیا ہوگا اسی آیت میں آگے اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکیاں لے کر کے جاؤ گے اچھا بدلہ ملے گا، برائیاں لے کر کے جاؤ گے، بے حیائیاں لے کر کے جاؤ گے، گناہ لے کر کے جاؤ گے تو اسی طریقے سے آخرت میں سزا ملے گی۔ اللہ نے بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آدمی دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیے حقیقی کامیابی یہی ہے جو مرنے کے بعد آخرت میں مل جائے گی۔
اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ گے، اگر وہاں جنت مل گئی کامیاب ہو جاؤ گے، جہنم سے بچا لیے گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا میں مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا، عہدے اور پوسٹ کا مل جانا، کوئی آدمی بہت زیادہ مشہور ہو گیا، بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ چیزیں کب تک ہمارے ساتھ دنیا میں رہیں گی؟ کب ہم کنگال ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے؟ بڑے بڑے مالداروں کو پل بھر میں ہم نے ریلیف کی روٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ جو عہدہ اور پوسٹ اور منصب پر اترا رہے تھے، اپنی شہرت پر تکبر کر رہے تھے، پل بھر کے اندر وہ تمام کی تمام چیزوں سے محروم کر دیے گئے اور اللہ نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے گی جنت کی شکل میں، اور جہنم سے ہم بچا لیے جائیں گے، یہ اصل کامیابی ہوگی۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آخرت کی فکر کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا اور نہیں فکر کریں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے، اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اے مسلمانوں، تم آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، تقوی کی زندگی گزارو، متقی بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو، پرہیزگار بن کر کے اپنی زندگی گزارو، نیک بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرماتے من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرماتے جو آدمی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے، اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو اللہ درست کر دیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو درست کر دیتا ہے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر کے آتی ہے، دنیا کو خود اللہ اس کے پیچھے لگا دے گا۔ جب آخرت کی فکر ہم کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ ہمارے دلوں کو غنی کر دے گا، دلوں کو مالدار کر دے گا۔ یہ دل کی مالداری معلوم ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ورنہ آج ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جن کو اللہ نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا ہے، بڑی پراپرٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی لکھپتی ہے، کوئی جو ہے اچھے خاصے مال و دولت کا مالک ہے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں جب مسجد کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، امام کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، دینی پروگرام وغیرہ کرنے کی بات آتی ہے، یا اسی طریقے سے مدارس میں دینی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، کسی غریب کی اور محتاج کی اور مسکین کی مدد کرنے کی بات آتی ہے، میرے بھائیوں جیب سے 100 روپے نکالنے پر ان کی پیشانیوں پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، سوچنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے لیکن دل کی مالداری سے اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے۔ میرے بھائیوں آخرت کی فکر کریے، دلوں میں اللہ مالداری پیدا کرے گا۔ آپ کے حالات خراب ہے، آخرت کی فکر کریے، اللہ آپ کے حالات کو درست کر دے گا اور آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا کو اللہ آپ کے پیچھے لگا دے گا، یہ دنیا آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آئے گی۔ اور میرے بھائیوں سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے جس کی فکر صرف دنیا کی ہوتی ہے کہ دنیا مل جائے، دولت مل جائے، مال مل جائے، ہم اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھی طرح سے زندگی گزار لیں، جس کی فکر صرف دنیا ہوتی ہے، آخرت کی فکر جو نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی اسی حدیث میں آگے بیان فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور جو صرف دنیا کی فکر کرتا ہے اللہ فقیری کو، اللہ محتاجی کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اللہ اس کے حالات کو بکھیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا میں اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ جو لوگ آج دنیا میں آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، دین کو سیکھ نہیں رہے ہیں، عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے تمام جگہوں کی تقریباً یہی حالت بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں فل، ابھی عصر کی نماز ہوگی، مغرب کی
नमाज होगी, ईशा की नमाज होगी। हमारी मस्जिदों में शायद एक सब नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि हमें दुनिया की फिक्र है लेकिन हमें आखिरत की फिक्र नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी सिर्फ दुनिया की फिक्र करता है, अल्लाह फकीरी और मुहताजी को उसकी आंखों के सामने कर देता है। उसके पास करोड़ों की दौलत है लेकिन उस आदमी के दिल में इस बात का डर पैदा हो जाता है कि कब मेरी दौलत खत्म हो जाएगी, कब मेरा माल खत्म हो जाएगा और मैं फकीर हो जाऊंगा, मैं मुहताज हो जाऊंगा। और अल्लाह ताला उसके हालात को बिखेर करके रख देता है। अच्छा खासा घर है, घर में एसी लगी है, घरों में कूलर है, घरों में पंखा है, अच्छी खासी जो है तिजारत और बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, सब सारी आसाइशें उसके पास मौजूद है लेकिन घर के अंदर सुकून नहीं है, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मेरे भाइयों क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि हम सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं, आखिरत की फिक्र नहीं करते हैं। इसलिए दुनिया की जिंदगी से चैन और सुकून को भी अल्लाह ने निकाल दिया है। तो ऐ लोगों, अगर चैन और सुकून तुम चाहते हो तो दुनिया से कहीं ज़्यादा आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून पैदा फरमाएगा। और कहा कि दुनिया में ज़्यादा नहीं मिलेगा, कितना भी हाथ पैर आदमी चला ले, कितनी भी कोशिश कर ले, मेहनत कर ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में लिख दिया। मेरे इस्लामी भाइयों, तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ायदा और नुकसान दोनों बताया। आखिरत की फिक्र करेंगे फ़ायदा क्या होगा, और सिर्फ दुनिया के पीछे पड़ जाएंगे, आखिरत को भूल जाएंगे तो नुकसान क्या होगा। अब मेरे भाइयों, एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर दुनिया में हमें किस तरह से रहना है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है। हदीस के अंदर ये भी बयान कर दिया गया है। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस चीज़ को मालूम करते हुए आगे बढ़ते हैं। चुनांचे दुनिया की ज़िंदगी एक मुसलमान को किस तरह गुजारनी है, कैसे दुनिया की ज़िंदगी में रहना है, हदीस के अंदर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कंधे पर हाथ रखा और अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन फि दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, कि तुम दुनिया में एक अजनबी और मुसाफिर की तरह रह करके तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अजनबी इंसान वो होता है जो अपने वतन से और अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। वो दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में रह रहा है, उसको कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, इसलिए उससे कौन दोस्ती करेगा? कोई दोस्ती भी उससे करने वाला नहीं होता है। उस अजनबी इंसान की तरह हमें दुनिया की ये ज़िंदगी गुजारना है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, या तुम मुसाफिर की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारो। एक आदमी सफ़र कर रहा है, यहाँ से उसको सऊदीया जाना है, यहाँ से पटना एयरपोर्ट पर आदमी पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद आदमी चैन से नहीं बैठेगा, सुकून से वहाँ पर खाना नहीं खाएगा मेरे भाइयों, इसलिए कि उस आदमी को अभी अपनी मंजिल नहीं मिली है। आदमी को सऊदीया जाना है और अभी वो आदमी पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है मेरे भाइयों। वो आदमी वहां पर चैन से नहीं बैठेगा, वो आदमी वहां पर सुकून से नहीं बैठेगा। चैन उस वक्त आएगा जब आदमी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब आदमी सऊदीया में पहुंच जाएगा। मेरे भाइयों, यही मिसाल हमारी दुनिया की जिंदगी की है कि दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ने हमें रखा है। दुनिया में पैसे कमा लेना हमारा मकसद नहीं है, दौलत को जमा कर लेना हमारा मकसद नहीं है, प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लेना हमारा मकसद नहीं है। मेरे भाइयों, ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल तो हमारी आखिरत है। आखिरत को हमें बेहतर बनाने की कोशिश करना है मेरे भाइयों। आखिरत में जब हम कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में जब हमें जन्नत मिल जाएगी, आखिरत में जब हमें जहन्नम के अजाब से बचा लिया जाएगा, तो गोया के आखिरत में हमारी हमको मंजिल मिल गई है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हमको जन्नत मिलेगी, तब हमको हमारी मंजिल मिलेगी। ये है हमारी असल मंजिल मेरे भाइयों, जिसको पाने के लिए हमें कोशिश करना है, जिसको पाने के लिए हमें मेहनत करना है। और इसके लिए दुनिया की जिंदगी में हमें मेहनत करना है और कोशिश करना है मेरे भाइयों, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, इदा अमसैता फला तंतज़िर सबाह व इदा अस्बहता फला तंतज़िर मसा
वखुद मिन सिहतिका लिमरजिका व मिन हयातिका लिमौतिक। ऐ लोगो, जब तुम शाम करो तो तुम सुबह का इंतजार मत करना, और जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना, और अपनी सेहत को गनीमत जानो अपनी बीमारी से पहले, और अपनी जिंदगी को गनीमत जानो अपनी मौत से पहले। यानी ऐ लोगो, जब तक अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, इतनी नेकियां कर लो, इतनी नेकियां कर लो। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, इतनी नेकियां कर लो, इतने अमाले सालेहा कर लो कि मरने के बाद ये जिंदगी, ये नेकियां हमारे और आपके लिए काफ़ी हो जाए। पछताना ना पड़े कि अरे जवानी में हमने इबादत नहीं की, अब तो बीमारी आ गई है, अब तो बुढ़ापा आ गया है, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, नमाज सही से नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ पा रहे। ऐ नौजवानों, कदर करो, आज अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, तुम्हें ताकत और कुव्वत दी है, और ऐसे नौजवानों की अल्लाह ने तारीफ फरमाई है जो नौजवान नेक होते हैं, जो नौजवान साले होते हैं, जो नौजवान मस्जिदों से जुड़े होते हैं, जो नौजवान अपने दीन और ईमान की हिफाजत करते हैं। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, और याद रखो जवानी के अंदर ये जो इबादतें हम और आप करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक नौजवानों को क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। याद रखो। बताइए नौजवानों, इबादत करेंगे कि नहीं करेंगे? अहद करिए, प्लानिंग और मंसूबा बनाइए मेरे भाइयों, वरना फिर ये जिंदगी, ये जवानी गुजर जाएगी और फिर दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं। मेरे भाइयों, जिंदगी के एक एक पल की कदर करनी है। आज हम आखिरत से गाफिल हैं। कुरान हकीम का मुताला करिए मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत का तज़किरा कुरान में जगह जगह पर किया है। रोज़े सज़ा और जज़ा को अल्लाह ने कुरान में बार बार बयान किया है। कुरान में जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का तज़किरा किया है, जहन्नम का तज़किरा किया है। कुरान में जगह जगह पर अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया है, जहन्नम के मुख्तलिफ अज़ाब का भी अल्लाह ने तज़किरा किया है मेरे भाइयों। लेकिन आज देखने में यही हो रहा है कि आज मुसलमानों की अक्सरियत आखिरत से गाफिल नजर आ रही है मेरे भाइयों। हमारे और आपके ज़हन के अंदर शैतान ने ये बात बिठा रखी है कि ऐ लोगों, आखिरत की अभी से तैयारी क्यों कर रहे हो, आखिरत तो अभी बहुत दूर है। हमारे जहन में यही ख्याल है, अभी मौत के लिए कई साल बचे हुए, जवानी है, अभी बुढ़ापा तो पूरा बचा हुआ है, और क़यामत आने में तो अभी बहुत टाइम बाकी है। इसी फरेब में और धोखे में रह करके हम नेकियों से अपने आप को दूर कर लिए मेरे भाई। आइए कुरान क्या कहता है इस हवाले से। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, पारा नंबर 17 की पहली आयत पढ़िए। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुरिज़ून। लोगों के हिसाब और किताब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन लोग गफलत में मुंह फेरे हुए मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब और किताब का वक्त करीब है। ऐ लोगों, आखिरत की तैयारी करने से गाफिल क्यों, जन्नत के लिए तैयारी करने से गाफिल क्यों, जहन्नम से बचने के लिए तुम तैयारी क्यों नहीं करते? ऐ लोगों, तुम क्यों गफलत के शिकार हो, तुम क्यों आखिरत से मुंह फेरे हुए हो, जबकि हिसाब और किताब का वक्त तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा करीब है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बता रहा है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को गफलत से बेदार कर रहा है। बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, हिसाब और किताब का वक्त तुम्हारे लिए करीब है। जिस तरीके से बच्चों के लिए एग्जाम का वक्त आता है, इम्तिहान का वक्त जब करीब आता है तो घर वाले, उसके माँ बाप कहते हैं, उसके पेरेंट्स कहते हैं, उसके वालिदैन कहते हैं, उसके टीचर और उस्ताद भी कहते हैं कि आए पढ़ने वाले बच्चे, इम्तिहान का वक्त करीब आ गया है, अब तुम मेहनत कर लो, तैयारी कर लो, ताकि एग्जाम में, इम्तिहान में अच्छे नंबरात से तुम कामयाब हो जाओ मेरे भाइयों। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदों से बहुत प्यार करने वाला है, अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को समझा रहा है, अल्लाह ताला अपने बंदों को गफलत से बेदार कर रहा है, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आए मेरे बंदो, तुम आखिरत से गाफिल क्यों हो, हिसाब और किताब का वक्त तो करीब है, फिर तुम क्यों आखिरत के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो?
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قریب ہے میرے بھائیوں، آخرت بہت زیادہ قریب ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ تیاری کر لینا ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ نے موقع دیا ہے، وہاں جانے کے بعد نیکیاں کرنے کا موقع وہاں پر ملنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ فکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دنیا گزرتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور آخرت قریب آتی جا رہی ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کے چاہنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ اور ہمیں کس چیز کو طلب کرنا ہے، ہمیں کس چیز کو چاہنا ہے؟ فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، اس لیے کہ آج اللہ نے عمل کرنے کا موقع دیا ہے، یہاں پر حساب اور کتاب نہیں ہو رہا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا جو حساب اور کتاب کا دن ہوگا، اور وہاں پر عمل کرنے کا موقع انسان کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہمیں اور آپ کو، دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لے، ورنہ میرے بھائیوں موت کے وقت یا مرنے کے بعد دوبارہ یہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کے اندر فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب گنہگاروں میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھ کو دوبارہ دنیا کے اندر موقع دے دے، میں دنیا کے اندر جا کر کے اللہ نیکیاں کرنے والا بن جاؤں گا، اعمال صالحہ کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، ایک مرتبہ میں نے تجھے عمر دی، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے موقع دیا، تو نے اس زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی جوانی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس ٹائم کو، اس وقت کو، اس عمر کو تم نے برباد کر دیا، اب دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم اگر چوری کریں گے، آج اگر ہم جھوٹ بولیں گے، آج اگر ہم امانتوں میں خیانت کریں گے، آج اگر کوئی بھائی کسی بھائی کا حق مار رہا ہے، آج کوئی طاقتور انسان کسی غریب کے اوپر اگر ظلم کر رہا ہے، آج اگر کوئی ناچ اور گانے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، بے حیائیاں پھیلا رہا ہے، میرے اسلامی بھائیوں بدعتوں میں پھنسا ہوا ہے، شرک کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام گناہ میرے بھائیوں قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کے اندر یہ تمام کے تمام گناہ درج ہوں گے اور ہمارے سامنے ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، قیامت کے دن جب اعمال نامے سامنے رکھے جائیں گے، مجرم انسان کے اوپر ڈر اور خوف کی حالت طاری ہوگی، وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اپنی زندگی کے ریکارڈ کو دیکھے گا اور کہے گا ہائے میری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے میرے چھوٹے بڑے کسی بھی گناہ کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، اس لیے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمیں پیدا کرنا ہے۔ یہ احساس اگر ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں، یاد رکھیے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، لوگ اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے، لوگ اپنے گناہوں کو دیکھیں گے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہوں گے سب ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال اور دولت اللہ کی نعمت ہے، صحیح جگہوں پر اس کو خرچ کریے، صحیح جگہوں پر اس کو لگائیے۔ جوانی اور طاقت اللہ کی نعمت ہے،
اس کو صحیح جگہوں پر لگائیے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے یہ مسجد اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، ہمارے بدن کے اندر ہمارا ہاتھ ہے، ہمارا منہ ہے، ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان، ان تمام چیزوں کا میرے بھائیوں صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، یہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری زبانوں پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دے گا۔ میرے بھائیوں ہمارے جسم کے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن میرے اسلامی بھائیوں۔ اس لیے دنیا کے اندر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریے۔ آخری باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی ہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی آخرت کی بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کر دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی تو وہ تھے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی آخرت کی اتنی زیادہ فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ امام الانبیاء ہو کر کے اللہ کے نبی جنت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو آخرت کی اتنی زیادہ فکر ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو اس خبر کے بارے میں بتا رہے، اپنے صحابہ سے کہہ رہے اے صحابہ یا اخوانی لمثلی ھذا فاعدوا، اے صحابہ یہ قبر ہے، اس جیسی جگہ پر آنے کے لیے تم تیاری کر لو۔ اے صحابہ مرنے کے بعد مجھے بھی اس قبر کے اندر دفن ہونا ہے، آپ کو بھی اس قبر کے اندر دفن ہونا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، ہم کو اور آپ کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کی اسی زندگی میں جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے یہاں پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اے صحابہ یہاں پر آنے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لو۔ اللہ کے نبی رو رہے اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے اے صحابہ اس جیسے دن کے لیے تم تیاری کر لو، مرنے کے بعد اسی قبر کے اندر آنا ہے، اسی قبر کے اندر دفن ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، یہ وہ صحابی ہے جن کو دنیا کے اندر نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا تھا آپ اتنا زیادہ روتے تھے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی، اور جب پوچھا جاتا اے عثمان غنی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کا جب تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اتنا روتے کہ روتے ہوئے آپ کی داڑھیاں بھیگ جایا کرتی ہے۔ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ اس لیے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو آدمی یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آدمی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو نبی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، قبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ کتنا تیاری کر رہے ہیں، کتنی فکر کر رہے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے کلیئر ہیں، واضح ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں آخرت کی کتنا فکر ہے، ہم کتنا تیاری کرتے ہیں، دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا دین کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو بنانے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر اور بھلائی اور عزت عطا فرمائے، آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرمائے، آمین۔